لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبين حقوقهم من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: التواضع عليك بالتواضع فإنه أعظم العبادة. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات بخیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے. ایک بار پھر ہم آپ سب کے درمیان ظہور میڈیا کی جانب سے درس اخلاق کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جس طرح سے آپ حضرات مستحضر ہے کہ ہم اس درس اخلاق کے متعدد عنوانوں کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو کر چکے ہیں، اور ہم نے اس سے پہلے کی جو گفتگو تھی اس پر رابطے بخدا کے اوپر کچھ بحثوں کے اوپر ہم نے بحث کی. اس کے بعد ارتباط بدیگران یعنی اجتماع کے اوپر ہم کس طرح سے زندگی گزارے اس کے اوپر ہم نے بحث کی. اور الحمدللہ اس کے بعد جو ہم نے تیسری جو گفتگو اخلاق کی تھی وہ تھی ارتباط بخود، یعنی انسان کس طریقے سے اپنے ساتھ ارتباط پیدا کر سکتا ہے. اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ انسان تین کیٹیگری میں زندگی گزارتا ہے. خداوند عالم نے تین طریقے سے انسان کو زندگی گزارنے کے اسباب مہیا کیے ہیں، اور یا پھر درجات مہیا کیے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کے ساتھ کس طریقے سے ارتباط پیدا کرتا ہے، کس طریقے سے اپنی زندگی کو خدا کے رنگ میں ڈھالتا ہے. دوسری چیز تھی کہ انسان کس طریقے سے دوسروں کے ساتھ یعنی اس اجتماع میں، اس معاشرے میں جہاں وہ خود زندگی کرتا ہے اور دیگران اس کے ہم عصر ہو کر اس کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. تیسرا اور آخری درجہ ہے وہ ہے انسان خود اپنے ساتھ کس طریقے سے، خود اپنی روح کے ساتھ کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے، اس کا کردار خود کے ساتھ کیسا ہے، اپنے آپ کو کس طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے. اسی چیز کا نام تھا ارتباط بخود. اس سے پہلے والی درس میں جو ہم نے بحث کی تھی وہ تھی ایمان کے اوپر، اور یہ سب سے پہلی ضرورت ہے انسانی اور روحانی ہے. انسان کی روحانی ضرورتوں میں سے ایک ہے کہ انسان کا ایمان جتنا قوی ہوگا، انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، خدا سے ارتباط بھی اس کا اتنا مضبوط ہوگا، دیگران اور لوگوں سے بھی اس کا ارتباط اتنا ہی مضبوط ہوگا، اور خود کے ساتھ بھی اس کا ارتباط اتنا ہی مضبوط ہوگا. کیونکہ ایمان ہی ہمیں سکھاتا ہے، خدا کے اوپر ایمان ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ انسان اپنے لیے کس طریقے سے زندگی بسر کرے، دوسروں کے لیے کس طریقے سے زندگی بسر کرے، اور خدا کے لیے کس طریقے سے زندگی بسر کرے. اور اسی ارتباط بخود کے عنوان سے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اور عنوان ہے وہ ہے تکبر اور انکساری، تکبر اور تواضع. ہم نے کہا تھا کہ انسان اخلاق ہے بہترین، اور اچھے صفات کو اپنے اندر سمو لینا، اور برے صفات اور برے کردار کو اپنے نفس، اپنے کردار سے نکال دینے کا نام ہے. ایسی آج جو ہم جس صفات کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ دو صفات ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں. ایک ہے تکبر اور ایک ہے تواضع، اور دونوں کی بہت زیادہ احادیث میں ذکر، اور ان دونوں کی تواضع کی اہمیت اور تکبر سے بچنے کا بہت زیادہ احادیث میں ذکر ہوا ہے. ہمارے اور آپ کے امیر مولا و آقا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علیک بالتواضع. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تواضع کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے تکبر کیا ہوتا ہے، اور خدا بند عالم کے نزدیک تکبر کسے کہتے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے، اور کتنا زیادہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اسے اختیار کرنا چاہیے. امام اولین و آخرین مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ علیک بالتواضع، کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تواضع کو اختیار کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْعِبَادَةِ، وہ اس لیے کیونکہ تواضع و انکساری عظیم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. تواضع و انکساری کسے کہتے ہیں؟ تواضع و انکساری جس کا مولا امیر المومنین
علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی شدت کے ساتھ ذکر کیا ہے، کتنی شدت کہ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ الْعِبَادَةِ، عظیم عبادتوں میں سے ایک عبادت کا نام ہے تواضع۔ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی سے پوچھا کہ تواضع کسے کہا جاتا ہے، تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مختلف قسم اور مختلف احادیث میں تواضع کی الگ الگ ڈیفینیشن اور تعریف بیان کی ہے۔ ہم مختلف احادیث کو آپ کے سامنے بیان کریں گے پہلے، پھر اس کا تجزیہ کریں گے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ تواضع یہ ہے کہ کسی مجلس میں نیچے مقام پر بیٹھے، کسی بھی مجلس میں جب داخل ہو، مجلس یعنی ہر وہ محفل، ہر وہ جلسہ جہاں پر مومنین اکٹھا ہوتے ہیں اور ایک جگہ بیٹھتے ہیں، تو امام فرماتے ہیں کہ کسی بھی مجلس میں جا کر بیٹھے تو نیچے والے مقام پر بیٹھے اور جس سے ملے اسے سلام کرے۔ یہ سب سے چھوٹی تواضع کا نام جو امام نے 2 جملوں میں بیان کیا، یعنی جب بھی کسی محفل میں داخل ہو، جب بھی کسی مجلس میں داخل ہو، تو اپنے آپ کے اوپر یہ نہ سوچے کہ میرا مقام یہ ہے، میرا منصب یہ ہے، میرا مرتبہ یہ ہے، تو اپنے لیے ایک بہترین مقام کا انتخاب کرے یا پھر اپنے آپ کو بلند ترین مقام پر جا کر پہنچائے تاکہ لوگوں کی نظریں اس کے اوپر پڑے۔ نہ، امام فرماتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر تواضع پیدا ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ متواضع ہو جائیں، انکساری آپ کے اندر پیدا ہو، تو آپ جہاں پر بھی محفل میں داخل ہوں، جہاں پر بھی آپ کو جگہ ملے وہاں پر آپ تشریف رکھ لیں، وہاں پر بیٹھ جائیں، اور جب بھی آپ کسی بندے مومن سے ملاقات کریں تو ان سے سب سے پہلے سلام کریں۔ یہ ایک پہلا درجہ ہے تواضع کا۔ ایسے ہی امام نے آگے بھی احادیث میں فرمایا کہ اگر تجزیہ کیا جائے کہ تواضع اگر مختصر صفات میں کہا جائے کسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مہمان نوازی تواضع کا ایک قسم ہے، عاجزی و انکساری کے معنی میں مہمان نوازی بھی جو جتنا زیادہ کرتا ہے اسے بھی تواضع کی کیٹیگری میں رکھا گیا۔ امام رضا علیہ السلام نے بھی تواضع کے بارے میں کچھ احادیث بیان کی ہیں، کچھ جملات بیان کیے۔ امام رضا ارواحہ لہ الفداء نے ارشاد فرمایا کہ تواضع یہ ہے کہ تم لوگوں کو وہ عطا کرو جسے تم خود چاہتے ہو، جسے تم خود اپنے لیے پسند کرتے ہو، وہی چیز لوگوں کے لیے عطا کرو، لوگوں کو عطا کرو۔ راوی کہتا ہے کہ تواضع کی حد کیا ہے، تواضع کی حد کیا ہوتی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جب تواضع کی حد پوچھی، یہ چھوٹا سا جملہ فکر فرمانے کے بعد امام نے فرمایا کہ تواضع کے درجات بہت ہیں، تواضع کے الگ الگ درجات ہوتے ہیں۔ ہر انسان اپنے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ متواضع ہوتا ہے، انکساری رکھتا ہے، لیکن اس کے درجات ہوتے ہیں۔ انسان چاہے تو بلند ترین مقام کے تواضع اور انکساری پر بھی فائز ہو سکتا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ تواضع کے درجات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ انسان سچے دل سے لوگوں کے سامنے خود کو کمتر محسوس کرے، یعنی دکھاوے کے لیے نہیں، خود اپنے آپ میں یہ احساس کرے کہ نہ کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا بھی بڑا فاضل ہو، کتنا بھی بڑا علم والا ہو، لیکن جب بندے مومن سے ملاقات کرے، کتنے لوگوں سے ملاقات کرے، تو یہی ذہن کرے کہ نہ سامنے والا میرے سے بہتر ہے، سامنے والا خدا کی نظر میں اعظم اور عظیم مرتبہ رکھتا ہے، میرے سے بلند درجہ رکھتا ہے۔ اگر یہ سوچ انسان رکھے گا نا، خداوند عالم اس کے مقام کو دنیا میں بھی بلند کرے گا اور آخرت میں بھی بلند کرے گا۔ جب انسان دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے تو خدا حقیقت میں اسے دوسروں سے بہتر بنا دیتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے تو خدا اس کے اندر بہترین صفات اور کمال پیدا کر دیتا ہے۔ تو پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر محسوس کریں، اور دوسری بات یہ کہ اور جو چیز اپنے لیے پسند کرے، دوسروں کے لیے بھی یہی خواہش رکھے کہ اس کے لیے بھی یہی ملے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ ایک اسلام نے یہ ایک عظیم فطرت کو اجاگر کر کے سامنے رکھ دیا ہے۔ دوستان، یہ ایک صفات جو تواضع کی ہے نا، کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے، بہت بہترین چیز ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام کے ساتھ بازار تشریف لے جا رہے تھے۔ بازار تشریف لے گئے، بازار میں ایک دکان پر آپ ٹھہرے۔ دکان میں جانے کے بعد کپڑے کی دکان پر آپ نے 2 قمیص خرید کی، 2 قمیصوں کو خریدا۔ ایک قمیص بڑی اعلیٰ قسم کی تھی، بڑی مہنگی اور نفیس قسم کی قمیص تھی،
وہ خریدی. اس کے بعد ایک اور قمیص خریدی جو ایک متوسط درجے کی تھی، جو نہ بہترین تھی اور نفیس تھی اور نہ بہت ہی زیادہ خراب تھی، یعنی متوسط درجے کی ایک دوسری قمیص خریدی. اب وہ 2 قمیص خریدنے کے بعد آپ نے اسے پیک کرایا اور اسے لے جانے کے بعد اپنے بیت الشرف کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. راستے میں جو غلام تھا اس کے دل میں یہ خیال آیا، کیونکہ آپ مزاج پیغمبر سے واقف تھا، کیونکہ مزاج پیغمبر کو جانتا تھا، تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 2 قمیصیں خریدی ہیں وہ ایک اپنے لیے خریدی ہوئے اور ایک میرے لیے خریدی ہوگی. اور یہ بھی سوچا کہ جو کم ریٹ اور کم درجے والی جو قمیص تھی وہ یقیناً میرے لیے خریدی، اور اعلیٰ درجے کی جو قمیص تھی وہ خود کے لیے قمیص کی، کیونکہ یہ بھی ایک عظیم کیونکہ غلاموں کے لیے اس زمانے میں نیا کپڑا پہننا ہی حرام تھا. اسے ایک نیا کپڑا مل جانا ایک جنت کے مترادف تھا کہ اسے کسی غلام کو ایک نیا کپڑا مل جا رہا ہے، اگرچہ وہ کم درجے کا ہی کیوں نہ ہو. تو غلام نے اپنے مزاج کے حساب سے، اپنے درجے کے حساب سے یہ تصور کیا کہ جو کم درجے والا کپڑا ہے وہ میرے لیے، اور یقیناً اس کے اوپر وہ خوش تھا. جب بیت الشرف پہ تشریف لے جاتے ہیں رسول اللہ، آواز دیتے ہیں فلاں غلام کو، وہ غلام حاضر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دونوں قمیص نکالی. دونوں قمیص میں سے جو بہترین اور اعلیٰ نفیس قسم کی جو قمیص تھی وہ اٹھائی اور غلام کے ہاتھوں میں دے دی، اور ارشاد فرمایا کہ اے فلاں شخص یہ قمیص تمہاری ہے. وہ غلام ایک مرتبہ پریشان ہو جاتا ہے اور حیرت زدہ حالت میں ہو کر سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ نے قیمتی اور نفیس والی جو قمیص آپ کے لیے جو تھی اشتباہاً آپ نے مجھے دے دی ہے. تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نہ، حقیقت یہ ہے کہ جو میں نے یہ جو بہترین اور نفیس قسم کی جو قمیص خریدی تھی وہ تمہارے ہی نیت سے خریدی تھی، اور جو متوسط اور اس سے کمتر درجے کی جو قمیص تھی وہ میں نے اپنے لیے خریدی تھی. تو اس غلام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آقا ہیں، آپ مولا ہیں، آپ کے اوپر یہ اعلیٰ قسم کی قمیص جچتی ہے. میں غلام ہوں، میرے لیے وہ کمتر درجہ، جبکہ وہ بھی میرے لیے بہترین ہے، میرے لیے عظیم چیز ہے کہ آپ نے مجھے قمیص خرید کر دی. یہ نہیں کہ میرے لیے دوسرے درجے کی ہے، لیکن یہ قمیص ہی میرے لیے ہے. کہا نہیں، رسول اللہ نے دیکھی توجہ کہہ دی، اس کے لیے توجہ دی کہ دیکھو تم جوان ہو، طاقتور ہو، تم ابھی نوجوان ہو، تمہارے اوپر یہ قمیص جچتی ہے. یہ اعلیٰ قسم کی قمیص، غلام سے بات کر رہے ہیں رسول اللہ، یہ اعلیٰ اور نفیس قسم کی قمیص تمہارے اوپر جچتی ہے. میں بزرگ ہو چکا ہوں، میرے اوپر کمتر درجے کی قمیص بہتر لگے گی. رسول اللہ دیکھیے کس طریقے سے مراتبہ کرتے ہیں، کس طریقے سے ایک دوسروں کے بارے میں آپ خیال کرتے ہیں. اگر معاشرہ یہی سوچنے لگے کہ وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو اس سے بہتر چیز، اس سے اعلیٰ قسم کی چیز دوسروں کے لیے پسند کرو، چاہے وہ رشتے میں تمہارا کوئی بھی رکھتا ہو، وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کے گھر کے نوکر ہی کیوں نہ ہو. اس کے لیے بھی اگر آپ کوئی چیز دیتے ہیں تو وہی چیز دیجئے جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں. یہ رسول اللہ کا حسنہ اور اسوہ حسنہ میں سے ایک ہے. تو ہمیں تواضع اختیار کرنا چاہیے، اور تواضع کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ جو چیز خود کے لیے پسند کرے وہی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے. پھر امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے. اگر کسی کے اندر برائی دیکھتا ہے، کسی کے اندر بدی دیکھتا ہے تو وہ بدی کا بدلہ اچھائی سے دے. کسی نے اگر اس کے ساتھ برائی کیا ہے، تواضع کی تیسری چیز جو ہے، تیسرا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے برائی کی ہے تو تواضع یہ کہتا ہے، صفت تواضع، صفت انکسار یہ کہتی ہے کہ آپ اس کی برائی کا درجہ اچھائی سے دیجئے. دیکھیے جب برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دیا جائے گا، یہ معاشرے کو سدھارنے کے، معاشرے کو بنانے کے کچھ طریقے جو اسلام نے ہمیں بتائے ہیں. یہ امام علیہ السلام نے تواضع کے درجات بیان کیے ہیں کہ انسان کو اس طریقے سے متواضع ہونا چاہیے. یعنی انسان اپنے آپ دوسروں کے لیے بہترین سوچے، اپنے لیے کمترین سوچے، اپنے لیے وہی چیز دوسروں کے لیے اختیار کرے جو اپنے لیے اختیار کرتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو تواضع کہا جاتا ہے. اب اس کا برعکس جو صفت کہلاتی ہے، جو اس کے برعکس جو صفت آتی ہے اسے کہتے ہیں تکبر. یہ بڑی خراب صفتوں میں سے ایک خراب صفت ہے تکبر.
تکبر یعنی تکبر اس کا بالکل ضد ہے، اس کا الٹ ہے اور برعکس ہے، یعنی تواضع سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر ظاہر کرو، یہی اگرچہ آپ دوسروں سے بہتر کیوں نہ ہو، آپ دوسروں سے بہتر ہیں، اس کے بعد بھی اپنے آپ کو خیال کریں کہ نہ دوسرے آپ سے بہتر ہیں۔ لیکن تکبر اس کا برعکس ہے، اگرچہ آپ دوسروں کے سے کمتر ہی کیوں نہ ہو، آپ کے اندر دوسروں سے کمتر صفات کیوں نہ ہو، آپ کے اندر دوسروں سے کمتر کمالات کیوں نہ ہو، پھر بھی تکبر کرنے والا انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر ظاہر کراتا ہے، یہ ظاہر کراتا ہے کہ ساری کائنات، ساری انسان اس سے پست درجے کے ہیں، بس میں ہی سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کا ہوں۔ اسے کہا جاتا ہے تکبر۔ تکبر یعنی خود کو سب سے زیادہ بہتر سمجھنا اور دوسروں کو حقیر، ذلیل اور پست سمجھنا، اور یہ ایک شیطانی عمل ہے، یہ ایک شیطانی کام ہے۔ کسی عارف نے بڑی اچھی نصیحت کی تھی، کہا تھا، فرمایا تھا کہ ہمیشہ انسانوں کو 3 چیزوں سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے، 3 چیزوں سے ہمیشہ ان 3 صفات سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ کون سی وہ 3 صفات ہیں؟ ان عارف یگانہ نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے تکبر، انسان کو تکبر سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز تھی حرص، انسان کو حرص سے پرہیز کرنا چاہیے، اور تیسری جو چیز تھی وہ ہے حسد، حسد سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 3 چیزیں ہیں، یہ جو 3 صفات ہیں، اس نے زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے، زندگیوں کو دہو بالا کر دیا ہے۔ کیسے؟ پہلی چیز تھی تکبر۔ تکبر کرنے والا پہلا جو شخص تھا، اس شخص کا نام ہے شیطان، ابلیس۔ کون ابلیس؟ وہ شیطان جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ملائکہ اور فرشتوں کے صفوں میں کھڑا رہتا تھا۔ ایک وقت وہ ہزاروں نعمتوں ناز و نعم میں پل رہا ہے، جنت کی ہواؤں میں سیر کر رہا ہے، جنت کی فضا میں سانس لے رہا ہے، اتنی عظیم نعمتوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن کیا ایک وقت چھوٹا سا واقعہ پیش آیا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا کو درست کیا، اس میں روح جانی، ایک حکم صادر کیا کہ اسجدو، سجدہ کر لو میری روح کو، جیسے ہی میں اپنی روح ڈالوں اس پر تم سب کے سب سجدہ ریز ہو جانا۔ اب وہ شیطان چونکہ اس کے دل میں ایک تکبر کی بھنک لگی ہوئی تھی، تکبر کی آگ لگی ہوئی تھی، وہ چنگاری آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب اس کا جو تکبر صفت تھی، اس نے اجازت نہیں دی کہ اپنے آپ کو جو آگ محسوس کر رہا تھا مٹی کے سامنے سجدہ کر دے، اس کا ضمیر گوارا نہیں کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ ایک لحظے کا تکبر اس کی ساری زندگی کو تبدیل کر دیا۔ کیا تبدیل کر دیا؟ وہ جو رحمت خدا کے سائے میں زندگی کر رہا تھا، لعنت خدا کی زندگی میں، لعنت خدا کہ خدا اس کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ وہ جو جنت میں زندگی کر رہا تھا، اسے جنت سے نکال کے جہنم جیسی زندگی میں جھونک دیا گیا۔ وہ جو ملائکہ کی صفت میں جب ایک زمانے میں داخل ہوا کرتا تھا، ملائکہ کی صفت صفوں میں جا کر کھڑا ہوا کرتا تھا، اسے نکال کر شیطان اور ابلیس کی صفت میں، اور ابلیس والی صفت اسے عطا کر دی گئی۔ وہ شیطان جو زمین و آسمان کے اوپر آیا جایا کرتا تھا، جو عرش خدا کے نزدیک رہا کرتا تھا، اسے جنت میں جانے سے اسے روک دیا گیا۔ آخرکار اس کا مقدر جنت سے نکال کر جہنم اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا، صرف ایک تکبر کی وجہ سے۔ صرف ایک تکبر نے اس کی ساری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ تو انسان کو تکبر سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے حرص۔ حرص انسان کو کبھی نہیں کرنا چاہیے، جس طریقے سے حضرت آدم کے بیٹوں کا قصہ ہے، اور اس طریقے سے حسد ہے۔ انشاءاللہ ان کے اوپر ایک مفصل واقعات ہے، اور کسی اور بحث میں ان کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ حقیقت ہمیں تکبر سے پرہیز کرنا چاہیے کہ یہ زندگیوں کو تبدیل کر دینے والا عمل ہے۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، واقعاً انسان پر تعجب ہوتا ہے، مولا علی علیہ السلام کا جملہ ہے، یقیناً مجھے انسان کے اوپر تعجب ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ جس کی ابتدا ایک نطفہ ہے، جس کی پیدائش ایک نجس قطرے کی وجہ سے ہوئی ہے، کہ اگر وہ نجس قطرہ نہیں ہوتا تو اس کا وجود نہ ہوتا، تیرا وجود نہ ہوتا، کہ اگر وہ نجس قطرہ نہ ہوتا، اس کی وجہ سے تیرا وجود ہے۔ اپنی ابتدا کو دیکھو، امام نے فرمایا، اور جس کا انجام ایک بدبودار مردار ہے۔ جس کا ابتدا کیا ہے؟ ایک نجس قطرہ ہے، جس کی انتہا، جس کا آخر ایک بدبودار اور کیڑے والا مردار ہو جاتا ہے۔
یعنی کیا؟ امام نے فرمایا وہ انسان جس کی ابتدا بھی نجس ہے، جس کی انتہا بھی نجس ہے، کس حساب سے، کس لیے تکبر کرتا ہے، کس لیے آخرکار اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے۔ امام علیہ السلام کا یہ ایک توصیہ ہے۔ اسی طریقے سے خداوند عالم نے ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ الکبریاء ردائی، الکبریاء ردائی، کہ تکبر کرنا میرا حق ہے، تکبر میری چادر ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، جو شخص بھی میری چادر کو اوڑھنے کی کوشش کرے گا میں اوندے منہ اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر! یہ تکبر خدا سے مخصوص صفت ہے، وہ صفت سوائے خدا کے کسی کے اوپر زیب نہیں دیتی۔ آخرکار کوئی شخص ہے جو خدا کے علاوہ ہر چیز کے اوپر قادر ہو؟ تکبر یعنی کبریائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ کوئی خدا سے بڑا ہو سکتا ہے؟ تو کوئی خدا سے اعلیٰ اور عظیم درجے کا ہو سکتا ہے؟ نہ، تو صرف خداوند عالم ہے جس کے اوپر تکبر زیب دیتا ہے۔ اور اگر آپ اپنے آپ سے، اپنے عقلوں سے، اپنے ذہنوں سے اگر سوال کریں گے کہ آخر اس دنیا میں تکبر کس کے اوپر زیب دیتا ہے، اگر زیب دینا چاہیے خدا کے علاوہ تو کس کے اوپر زیب دینا چاہیے؟ تو ساری دنیا جہان کی عقلیں اگر سب، تو آپ خود جواب دیں گے، آپ کا نفس خود یہ جواب دے گا کہ ساری دنیا جہان کی عقلوں کا اگر ایک حقیقت میں جمع کر دیا جائے تو اس حقیقت کا نام ہوگا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ وہی علی اپنے گال کو قبرستان کی مٹی میں رکھ کر کہتے تھے یا الہی من لی غیرک، یا الہی من لی غیرک، خدایا تیرے علاوہ میرا کون ہے؟ وہ علی جو عقل کل تھا، اس کے بعد بھی انکساری کی یہ حالت ہے کہ اپنے رخسار کو قبرستان کی مٹی پر رکھ کر کہتے ہیں یا الہی من لی غیرک، کیف لی وانا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین۔ یقیناً اگر خدا ہمارے سامنے ہے تو ہر انسان اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے، اور جو خدا کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے خداوند عالم اس کو کمال کے آخری درجے پہ لا کر پہنچا دیتا ہے۔ وہی انسان کامل بن جاتا ہے، وہی انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جاتے ہیں، اور وہی انسان ائمہ معصومین علیہ السلام بن جاتے ہیں، جو انسانوں کے لیے ایک نمونہ عمل بن جاتے ہیں۔ خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں کبر اور تکبر سے دور رکھ۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے اور ہمیں عاجزی اور انکساری کی زندگی عطا فرمائے۔ خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ خدایا تیری حجت آخر امام زمانہ کا ظہور جلد و جلد فرما اور کیا اول انصار میں ہمارا شمار فرما۔ والسلام علیکم۔